گے تو ہماری آنکھیں زخم، آنکھوں کے زخم، لیکن پھر بھی کھڑی ہیں خیموں کے اندر۔ علامہ علی نقی نقن یہ لکھ گئے کہ جہاں رسول اکرم کی بیٹیوں کو امام حسین روک گئے تھے، وہاں خیموں میں ہی رکی رہتی اگر آگ نہ لگتی۔ اگر خیموں کو آگ نہ لگتی تو کبھی خیموں سے باہر نہ نکلتی۔ یہ تو آگ تھی کہ جس کی وجہ سے بی بی نے پوچھا، اے میرے مولا امام بتا اندر رہے یا باہر؟ اندر آگ جلاتی ہے، باہر بے پردگی کا سامان ہے، چادریں لٹ چکی ہوئی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ اس وقت امام نے مجبوراً کہا الفرار الی الصحرا، بیویوں آگ سے بچو اور صحرا کی طرف جاؤ۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا جب خاک کربلا سر میں ملائی گئی اور واہ محمدہ واہ علیہ کہتی ہوئی اپنے پردے کو روتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ تو صاحب معالی نے لکھا اور علامہ اختر عباس مرحوم بھی اس کو پڑھتے رہے۔ جب باہر نکلی ہے نا اور جو کوئی پردے کا وسیلہ نہ تھا تو ان بیویوں نے ایک دوسری کی بغل میں اپنے سر اوریاں کو ڈالا، کسی طرح ہمارا سر ان ظالموں سے چھپ سکے۔ لیکن وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ کچھ چند لمحوں کا مرحلہ تو نہ تھا، وہ تو بیویوں نے نکلنا تھا شام غریبہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور شام میں جا کر یزید کی پیشی دینی تھی۔ یہ کوئی معمولی مصیبت تو نہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے سجاد مولا سے کہ آپ پر سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی اور اذیت کہاں آئی، تو آپ نہ کربلا کا نام لیتے ہیں نہ کوفہ کا نام لیتے ہیں، شام الشام کہتے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ شام کا نام کیوں آتا ہے تو جواب علماء یہ دیتے ہیں چند فرق ہیں کوفہ اور شام میں۔ کوفہ میں جو مجمع تھا وہ رونے والوں کا تھا، شام میں جو مجمع تھا وہ ناچنے والوں کا تھا، وہ چاچنے والوں کا تھا۔ اور پھر شام کا جو ماحول تھا وہ یہ تھا، امام فرماتے ہیں ربقونا کالاغنام، ہمیں ان ظالموں نے ایک رسی میں باندھ دیا اور ہمیں ایسے کھینچتے تھے جیسے کوئی ریوڑ والا چرواہا اپنی بھیڑوں کی رسی کو کھینچتا ہے۔ اب خود آپ اندازہ لگائیں، بیویاں ہوں رسی میں بندھی ہوئی اور مجمع ہو تماشائی اور وہ ہو ناچنے والے۔ اب بتا کہ بی بی زینب کبریٰ اور دختران زہرا کے قلب پہ کتنے زخم آئے ہوں گے، بس اس ایک جملے کو ساتھ ملا لے، اور وہ یہ کہ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو لمبے لمبے قیدی قید خانوں میں رہے، ان سے ایک دن کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس زندان میں اذیت ہوئی؟ تو کہا ایک زندان جس میں فقط ایک رات رہا، اس میں مجھے سب سے زیادہ اذیت ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس زندان کے جو ہم جوار ہمسائے تھے وہ رات کو گانا گاتے رہے اور اس رات نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ اب ذرا بتا امام کے قلب کو گانے کی آوازیں جب اتنی ستاتی ہیں تو زینب کبریٰ کے دل کا کیا حال ہوگا؟ بنات زہرا کے قلب کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اور دل جو دکھی ہوتا ہے اس کا دکھ بدن کے دکھ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر تو دکھ اس وقت ہوا ہے جب سامنے یزید تھا، اس کے سر پہ سونے کا تاج تھا، بدن پہ ریشم کا لباس تھا، نیچے شطرنج کی بساط تھی، ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور سامنے مظلوم کا کٹا ہوا سر تھا جس کو وہ ظالم اپنی شراب کے قطروں کے ساتھ توہین کر رہا تھا، اور بیویاں رسیوں میں بندھی ہوئی اس سارے دلدوز منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ وہ مناظر ہیں کہ جن کو
اتنا دکھ پہنچا ہے آل محمد کو جس سے بڑھ کر اور کسی ماحول میں دکھ نہیں پہنچا۔ جسمانی اذیت سے زیادہ ہوتی ہے روحانی اذیت، اور جن خواتین کو اپنے پردے کی اہمیت کا ادراک ہوتا ہے ان کے لیے بے پردہ ہو جانا مر جانے سے بھی سخت ہوتا ہے، قتل ہو جانے سے بھی سخت ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے صدمے بیویوں نے اس لیے اٹھائے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کا پردہ محفوظ رہے، آنے والی نسلوں کی عزت و حرمت محفوظ رہے۔ لہذا تمام مومنین پر یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اور تمام مومنات پر بھی یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں کا پردہ کرو اور ایک دوسرے کو آنکھ بھر کر دیکھنے والی بات کی عادت پر عمل نہ کرو۔ خداوند تعالی ہمیں اس فریضے کی ادائیگی پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بروز محشر وہ آنکھیں تپی ہوئی سلاخوں سے داغی جائیں گی کہ جو اپنی آنکھوں کو بھر لیتے تھے نامحرموں کی طرف نظر کرنے سے۔ خداوند تعالی ہمیں اس عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور دنیا میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔